یہاں اگر کوئی ڈاکٹر یا حکیم صاحب بیٹھے ہیں تو میری بات کی تائید کریں گے. ہم نے کتابوں میں پڑھا, تفسیروں میں پڑھا, حکمت ہم نے نہیں پڑھی. اور آپ سن کے حیران ہو جائیں گے, خدا کی قسم. ماں کا جو ابتدائی دودھ ہے نا, دوسرے دن کا, تیسرے دن کا, چوتھے دن کا, پانچویں دن کا, اس میں چکنائی نہیں ہوتی. کیوں؟ بچے دا میدا حالے کمزور ہے, اے چکنائی نو برداشت نہیں کر سکتا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو رب کہتے ہیں. بچے کا میدا کمزور ہے, یہ چکنائی کو برداشت نہیں کر سکتا. جوں جوں بچے کا میدا طاقتور ہوتا چلا گیا, تو ماں کے دودھ میں اللہ نے چکنائی پیدا کرنی شروع کر دی. یہ ہے رب. دیکھیں یہاں مجمع میں پروفیسر, ٹیچر, ماسٹر, مدرس, یہ سارے علماء مدرس ہیں, معلم ہیں. میں خود معلم ہوں. یہ جو معلم ہوتے ہیں, مدرس ہوتے ہیں, ٹیچر ہوتے ہیں, پروفیسر ہوتے ہیں, لیکچر دینے والے لوگ ہوتے ہیں, ان میں کئی اتنے ذہین ہوتے ہیں اور ان کو افہام تفہیم کا اتنا مادہ ہوتا ہے اور سمجھانے کا اتنا طریقہ ہوتا ہے کہ جب کلاس پڑھا کے باہر نکلتے ہیں تے چھوڑ کلاس تو باہر نکل کے دنے سبحان اللہ بھائی مضمون گھول کے ذہن وچ پا چھڈیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تے کئی ایڈے کن ذہن ہوندے نے بھئی اگلا بھی کٹ چھڈ, یہ اگے ہے نا وہ بھی گیا. تو کئیوں کو بڑا ملکہ ہوتا ہے. اس کے متعلق لوگ کہتے ہیں ایک قد نو بھی سمجھانا چاہے نا, ایک قد نو بھی سمجھا لے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میری بات ذرا غور سے سننی ہے آپ نے, خدا کے لیے میری بات غور سے سننی ہے. یہ اتنا سمجھانے کا ماہر ہے کہ یہ دیوار کو سمجھانا چاہے تو دیوار کو بھی. جو ٹیچر, ماسٹر, ٹیوٹر, معلم, مدرس پوری دنیا میں اس فن کے اندر پہلے نمبر پہ آیا ہو, سب سے آگے, بھئی یہ قد نو بھی سمجھا لیندا, اس مدرس, معلم, ماسٹر کو میرے پاس لاؤ. بھئی تو قد نو سمجھا لینا, اے 4 دن دا بچہ سنبھال, اس نو دودھ چوسن دا طریقہ سکھا. سکھا اس نو دودھ کنجے چوسنا, بتا اس کو. تو قد نو بھی سمجھا لینا, اس 4 دن کے بچے کو بتا دودھ چوسنے کا طریقہ کیا ہے. اور پنڈی کے لوگوں, جو ذات 4 دن کے بچے کو دودھ چوسنے کے طریقے بتاتا ہو اس کو رب کہتے ہیں. یہ ہے رب. یہ بلی کے بچے کس کالج میں پڑھ کے آئے, انہیں کس نے سمجھایا تمہاری خوراک وہاں ہے, چوسنے کا طریقہ یہ ہے. تے مرغی دے جڑے بچے نے چوزے اے کیڑے سکول وچ پڑھ کے آئے, بھئی اتوں چیل آوے تے تہاڈی پناہ, تمہاری پناہ ماں کے پروں کے نیچے ہے. یہ جو چوزوں کو سمجھا رہا ہے, یہ جو بلی کے بچوں کو سمجھا رہا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمہارا رب میں ہوں, پالن ہار میں ہوں, نشو و نما کرنے والا میں ہوں, پروان چڑھانے والا میں ہوں, تمہاری ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا میں ہوں. اور اللہ کہتے ہیں مجھے اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کا کھائیے. کیوں نہیں کہتے ہو جواب میں؟ جس کا کھائیے, زور سے کہو نا, جس کا کھائیے. اگر کھلانے والا میں ہوں, گیت اوروں کے گاتا ہے, نظر و نیاز اوروں کے نام کی دیتا ہے, وظیفے اوروں کے نام کے چپتے پھرتا ہے. قرآن کو شروع کیا رب میں ہوں, پالن ہار میں ہوں, نشو و نما دینے والا میں ہوں, مربی میں ہوں, تربیت کرنے والا میں ہوں. جس کا کھائیے اسی کا گائیے.
تجھے روزی دینے والا، پروان چڑھانے والا میں ہوں. یہاں سے قرآن کو شروع کیا، اور جب قرآن کو ختم کرنے لگے تو فرمایا یاد ہے میں تن شروع چاکھیا سی کہ تیرا رب میں ہوں. اب ہم قرآن کو ختم کرنے لگے ہیں، اب ایک دفعہ پھر تجھے کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس. آج پھر تجھے بتا رہے ہیں کہ سارے لوگوں کا رب ہے تو صرف کون ہے؟ یہاں سے قرآن کو شروع کیا، انہی لفظوں پہ جا کے قرآن کو پھر کہا مالک میں ہوں. پہلے کیا کہا؟ رب میں ہوں. پھر کیا کہا؟ مالک میں ہوں. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک میں ہوں. اور قیامت کا مالک وہ ہے تو پھر دنیا کا مالک کون ہے؟ بولتے نہیں ہو تو آنی تو کوئی بیماری نہیں لگ گئی؟ مواعد ہوتے بولو. اگر آخرت کا مالک اللہ ہے تو پھر دنیا کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ. فرمایا مالک میں ہوں. تبارک الذی بیدہ الملک قل اللہم مالک الملک للہ ملک السماوات کتنی آیتیں پڑھوں؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں جب لہو اس جگہ پہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اسی کا ہے. لہو کس معنی میں؟ خلقن و ملکن و تدبیرن و اختیارن. پیدائش کے لحاظ سے اسی کا ہے، ملک کے لحاظ سے اسی کا ہے، تدبیر اور اختیار کے لحاظ سے اسی کا ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ تبارک الذی بیدہ الملک قل اللہم مالک الملک. مالک میں ہوں. ہے توجہ؟ ہے توجہ؟ مالک میں ہوں زمینوں کا، مالک میں ہوں آسمانوں کا، مالک میں ہوں خزانوں کا، مالک میں ہوں عرش کا، مالک میں ہوں فرش کا، مالک میں ہوں بادلوں کا، مالک میں ہوں اولاد دینے کا، مالک میں ہوں. ملک میرا، ملک میرا. اور پنڈی والوں کو یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، مانگنا اس سے چاہیے جو، زور سے بولو، زور سے بولو، مانگنا اس سے چاہیے جو، اور جو مالک نہ ہو اس سے مانگنا. یہ میرا رومال ہے، میں اس کا مجازی مالک ہوں. میں چاہوں مفت کسی کو دے دوں، مالک ہوں، چاہے کسی کو دوں یا کسی کو نہ دوں. مولانا سلطان اسلم صاحب مجھ سے مانگتے ہیں، بندیالوی صاحب